السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں۔ حقوق و فرائض سیریز چل رہی ہیں جس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اہل علم کے حقوق۔ اپنے ٹاپک کا آغاز سورہ زمر کی آیت نمبر 9 سے کرتے ہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں کیا وہ لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو جو لوگ علم والے ہیں اور جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں علم ایک روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ جب روشنی آئے تو اندھیرا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو علم کی روشنی سے منور کیا۔ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی اور انسانیت کے نام آخری پیغام کا آغاز اقرا سے کیا۔ یہ علم ہی ہے جس کی بنیاد پر درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ علم کی بنیاد پر ہی انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 سے ہم دیکھتے ہیں، اور جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اہل علم کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے زیادہ بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 تھی یہ۔ ہم نے جو پہلی آیت دیکھی تو جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دے گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلند درجے کی جو بنیاد رکھی ہے وہ علم پہ رکھی ہے۔ یعنی اگر انسان علم حاصل کرتے ہے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرے، تو اس کا درجہ ہی بلند ہے۔ اس کا درجہ کیونکہ انسان علم کی بنیاد پر ہی اپنے رشتوں کو اپنے رب کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو اس دنیا میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان سے جو رشتہ ہے، اپنے ازواجی رشتے ہیں، اپنے اولاد سے جو رشتہ ہے، ان سب کی بنیاد علم پر ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے حقوق و فرائض۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی پڑھا تھا کہ انسان پہ اگر ایز اے مسلم ہم دیکھیں، ہمارے بہت سارے حقوق و فرائض ہیں۔ حقوق و فرائض انسان کو کیسے پتہ لگیں گے؟ جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ اپنی طرف سے حقوق و فرائض کو متعین نہیں کر سکتا۔ انسان گھر میں بیٹھ کے بغیر علم کے، بغیر کسی روحانی علم کے، بغیر کسی قرآن کی علم کے، بغیر کسی حدیث کے علم ہے، یعنی کہ انسان اپنی طرف سے اس کو متعین نہیں کر سکتا کہ ہمیں کون سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پھر ہی جب وہ اہل علم ہوگا، اس کو حقوق و فرائض کا پتہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اہل علم کے حقوق کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ اہل علم وہی لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، ہمیں ان کے ساتھ اپنا برتاؤ کیسا کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں اگر دیکھا جائے نا، دنیا کی بنیاد ہی ایک علم پر ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو ہم اس دنیا کے بارے میں نہیں، اس خالق کے بارے میں نہیں جانتے جس نے وہ علم دیا۔ ہم اس خالق کی مخلوق کو کیسے جانیں گے جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا؟ جب اس خالق کے پاس کون سی کوالٹیز ہیں، کون سی صفات کا وہ مالک ہے، وہ ہماری زندگی میں کیسے شامل ہے، اس کی کون سی صفات ہیں، کون سی خصوصیات ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، اور اگر اس کے پاس وہ خصوصیات ہیں اور اس نے انسان کو ایسی کون سی خصوصیات انسان کے اندر رکھی ہیں کہ اس کو بھی اشرف کہہ دیا۔ اس کا علم رکھنے والے جتنے بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کا ہم نے کیسے خیال رکھنا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ ہمیں عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے اہل علم ہی ہمارے اس دنیا میں استاد ہیں۔ کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی جنازے میں شامل ہوئے۔ نماز کے بعد جب سواری پر سوار ہونے لگے تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے رکاب تھام لی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، رکاب چھوڑ دیجیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عالموں اور بڑوں
کی تعظیم اس طرح کریں۔ طبرانی کی یہ حدیث طبرانی کی اور حاکم بہیقی کی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ خود بھی اہل علم تھے، لیکن اپنے سے بڑے اہل علم کا وہ کیسے خیال رکھتے تھے، ان کا عزت اور احترام کرتے تھے۔ اگر اب آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم نے استاد یعنی ہمارے اسکولس میں جو ٹیچر ہیں، ہم نے اس کو ایک وہ رشتہ بنا دیا جیسے ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ساتھی تھا۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں استادوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں۔ اگر آج استادوں کی عزت و احترام ہوتا تو آج ہماری ملک اور ہماری قوم، یعنی کہ ہم جس لیول پہ اس وقت مسلمان اس ذلت کا شکار ہے نا، وہ آج نہ ہوتے۔ اہل علم کی صحبت اختیار کرنے میں حریص ہونا چاہیے، یعنی کہ اہل علم کی صحبت میں سے جہاں ہمیں موقع ملے ہم ان کی صحبت اختیار کریں۔ ان کی صحبت اختیار کرنے سے جو علم ہم حاصل کر پائیں گے، اسی طرح ہم ان کی عزت بھی کر پائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہا کرتے تھے، اور مجلسوں میں ان کے ساتھ حاضر رہتے تھے جن میں دوسرے لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے، اور باتیں محفوظ کرتے تھے جو دوسروں لوگ محفوظ نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری کی 118 پر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھا جائے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، کیوں؟ وہ کامنے پہ نہیں جاتے تھے، وہ کوئی دنیا کی مشغول چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ ان کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے ان کے ساتھ رہ کے وہ سارا علم حاصل کر لوں جو دوسرے لوگ نہیں کرے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اہل علم کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ رہ کے ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ اہل علم کا عمل ہی ہمارے لیے علم بھی ہے۔ اگر آپ ان کے پاس بیٹھ کے علم حاصل نہیں کرے، اگر آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا بیٹھنا بھی علم ہے آپ کے لیے، ان کا سونا بھی علم ہے، مینس کہ آپ ان کے سونے سے بھی یہ دیکھیں گے، ان کے اٹھنے سے بھی یہی دیکھیں گے کہ وہ سنت نبوی ہے۔ تو انسان کا اور ایک مسلمان ایز اے مسلم جو اہل علم مسلم ہے، اس کا ہر عمل ہی اس کی دعوت ہوتی ہے۔ دعوت کیوں؟ اہل علم کا عمل ہی دعوت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اہل علم سے ملاقات اور ان سے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ میں سے اگر آپ کو یہ ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور جتنے بھی امام گزرے ہیں، جتنے بھی امام تھے، امام احمد بن حنبل تھے، امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، ان لوگوں نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مہینوں کے سفر کیے۔ جب کبھی جہاں پہ یعنی کہ جہاں لائٹ نہیں ہوتی تھی اور صحراؤں کے سفر ہوتے تھے، گرمی سردی کا بھی خیال نہیں تھا، جب ان کو کہیں پتہ چل جاتا تھا نا، اچھا بصرہ میں ایک صحابی ہیں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک راوی ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے، تو وہ ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کے طویل سفر کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس وہ حدیث آ جائے۔ تو یہ تھے ہمارے امام۔ انہوں نے جو آج ہمارے پاس امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، جتنی بھی اماموں کی جتنی بھی کتب ہیں، ابن ماجہ ہے، ان لوگوں نے بہت محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی ہزاروں رحمتیں برکتیں ان پہ نازل فرمائے۔ آج انہی کی کاوشوں سے، انہی کی کوششوں سے، ان اہل علم کی کوششوں سے، وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے، انہوں نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، جو آج ہمارے پاس کتابوں میں، ہمارے پاس PDF میں، ہمارے پاس موبائلس میں آج ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ تو ہمارے پاس تو اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ ہم موبائل سے ایک کلک کریں گے، ہمارے پاس حدیث بک ریڈی ہے، ہمیں کوئی سفر نہیں کرنا۔ یہ بھی آج ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم ایک کلک کس چیز کے لیے کرتے ہیں، ایک گناہ کے لیے کر رہے ہیں، ایک علم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس علم کا احترام اور علم کی عزت بھی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک وقت دیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اللہ کا تعالیٰ نے جتنا علم دیا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کے حقوق میں شامل ہے کہ ہم وہ علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، اس کو حفظ کریں، اس کو آگے پہنچائیں، اس کی دعوت دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں۔
سیدنا یعنی کہ امام بخاری کی اگر ہم کتاب اٹھا کے دیکھیں، ایک اس میں پورا باب ہے علم حاصل کرنے کا، انشاءاللہ وہ بھی ہم جب ہم امام بخاری کے باب پڑھیں گے وہ اس میں بھی دیکھیں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے 1 ماہ کی مسافت طے کی۔ صحیح بخاری کی تعلیقات القبل الحدیث میں 78 پر آتا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو علم حاصل کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی اس عزت آج کے دور میں آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے، وہ یہاں پہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ